جو مر جائے نا وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ آپ دلیل پوچھیں، دلیل میں دیتا ہوں۔ حق کی تلوار سے کبھی حق کا خون نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سالڈ موقف ہے کہ جس کو نہ قرآن کی آیت سے جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ کسی حدیث سے جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ کوئی عقل مند انسان اسے انکار کر سکتا ہے۔ آج دنیا کے بڑے سے بڑے عقل مندوں انسانوں سے بھی پوچھو، بتاؤ کہ اگر کوئی حق ہے تو حق کیا کسی حق کو مار سکتا ہے؟ کہتے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ دن ہوتا ہے اس کا مطلب اس نے رات کے سینے چاک کر دیے ہیں۔ کبھی دن کو چیر کر کے دن نہیں آتا، رات کو چیر کر کے ہی دن آتا ہے۔ کبھی سچ سے سچ کا خون نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی قرآن کی آیت، قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل اور عقل کی دلیل ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وقت بہت گزر چکا ہے، معذرت کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں تاکہ آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے نا اگر تھوڑی سی طول بھی ہو جائے تو کسی حد تک اللہ بھی ہمیں معاف کرے۔ وعدہ کریں کہ اس کے فوراً بعد آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کیونکہ کم از کم اس سے کور ہو سکتی ہے بات۔ کیونکہ ہمارے ہاں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اول وقت فرادہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور اگر کوئی لیٹ کر کے جماعت کے انتظار میں جماعت کی نیت سے نماز پڑھتا ہے تو وہ جماعت والی نماز جو دیر میں ہوتی ہے نا وہ بہت افضل ہوتی ہے اس فرادہ نماز سے جو اول وقت میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کم از کم اب اس طرح ہم جمع کریں ذکروں کو۔ یہ وعدہ ہے تو آپ ہر طرف سے صلوات کی آواز مجھے سنائی دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا نا تو وہ ابھی وعدے کو پھر تو خود وعدے کو آج کے اس وقت کے وعدے کو جو توڑ دے اسے حق نہیں پہنچتا ہے کہ تاریخ کے وعدہ خلافی کرنے والوں پر لعنت کرے۔ ہو گئی بات؟ اب سنیں، پوری توجہ سے سنیں، پوری توجہ سے۔ جب مولا کائنات سے کسی نے آ کے کہا یا علی ابن ابی طالب، مولا کیا ایسے ایسے بڑے جلیل القدر صحابی بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ کیا ان کو آیتوں کا پتہ نہیں؟ کیا ان کو رسول اللہ کی حدیث کا پتہ نہیں؟ فرمایا اگر پتہ نہیں ہے تو جاہل کو صحابی کہنا گناہ ہے۔ اور اگر جانتے ہیں، جان کر مقابل میں آتے ہیں تو انہیں صحابی کہنا گناہ ہے۔ دونوں صورت میں گناہ ہے۔ نہیں جانتے ہیں، جاہل ہے تو پھر ان کو صحابی کہہ کے توہین نہ کرو صحابیت کی، اور اگر جانتے ہیں تو پھر بھی جان بوجھ کر حق کے مقابل میں آنے والے کو صحابی کہہ کے صحابی کی کوئی توہین نہ کرو۔ مولا علی علیہ السلام نے اسی میدان میں جو تعجب کرتے تھے ان کو قریب بلایا، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ اس خطبے کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے صفین کے ان صحابیوں کی لاشوں پر یہ بات کی ہے ان لوگوں کو کے ساتھ کہ جنہوں نے تعجب کیا تھا۔ عجیب بات ہے، جلیل القدر صحابہ، ایسا بھی آپ کے مقابل میں ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں؟ مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ شخصیت کے ذریعے سے حق سمجھنا چاہتے ہو، پرسنالٹی سے پہلے متاثر ہو چکے ہو۔ آج بھی وہی ہے، مسلمانوں کی پرابلم کیا ہے؟ خدا کی بات جھٹلانے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے پیر کی بات جھٹلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے، رسول اللہ کی حدیث سناؤ آسانی سے جھٹلا دیں گے، ہمارے فلاں قائد نے کہہ دیا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ اندھی تقلید ہے۔ شخصیت کے ذریعے سے تم حق کو سمجھنا چاہتے ہو تو حق تمہیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، شخصیتوں میں حق گم ہو جائے گا، اس کی پہچان مٹ جائے گی۔ کیا کرو تم آج کے بعد سے یہ کرو
یہ مولا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا. آج ہم امت مسلمہ کو یہی کہتے ہیں. کیا کہ پہلے حق کو سمجھ لو کہ حق کیا ہے, پھر حق والے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. حق والے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. حق کو سمجھ لو پھر حق والے سمجھ میں آ جائیں گے. وہ کیسے؟ دیکھتے جاؤ کہ حق کے ساتھ کون ہے, حق کے خلاف کون ہے. حق کے ساتھ جو ہے وہ حق والا ہے, حق کے خلاف جو ہے وہ باطل والا ہے. اتنی سی بات ہے. 2+2 4. اس کا بھی انکار کوئی کرے تو یقین ہے نا کہ آنکھوں پر پٹی ہے. جو 2+2 4 کو نہ سمجھ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی ہے. اتارنی پڑے گی. اتار کر دیکھو کہ مولا علی نے یہ جو فرمایا کہ کتنا عظیم جملہ ہے. حق کو پہلے پہچانو, حق والے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. یا رسول اللہ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں کتنی بار سمجھاؤں. سارے صحابہ کو بتایا ہے الحق مع علی و علی مع. بسم اللہ. وہ ہندو لکھنا بعض ایسے بھی تھے باردائے غفلت پیے ہوئے, بعض ایسے بھی تھے باردائے غفلت پیے ہوئے, دشمن تھے شاہ کے اور بئی تھے جلد کیے. الحمد لب پہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے, یاسی گلے میں تیغ ماہل کیے ہوئے. آتا ہے خوف مجھے ان کے عقیدے کے حال سے, قرآن حفظ کرتے تھے اور لڑتے تھے. اللہ. اور کون سا ایسا محدث ہے جو اس حدیث کو جھٹلائے گا کہ حضور نے فرمایا تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہ اور بات ہے کہ حدیث ایک اور بھی اسی کے ساتھ قرآن اور سنت. بھئی سنت بھی ہے تو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے کوئی چاہیے نا. قرآن کو بھی سمجھانے والا کوئی چاہیے نا. کوئی آپ جیسا یا رسول اللہ کوئی چھوڑ جائے تاکہ ہم غلطی نہ کریں. اور حضور نے چھوڑا کہ میری حال ہے, میری ذریت ہے. جو ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کی پاکیزگی اور ان کے وراثت کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے. قرآن مجید میں دعا موجود ہے اور وہ دعا اللہ نے مستجاب کی ہے. اس میں میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں اپنی طرف سے بناتے ہیں نہ مانتے ہیں. جو کچھ کہا گیا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مانو, بناؤ نہیں. امت نے کہا نہیں ہم مانیں گے نہیں, بنا لیں گے. تو بناؤ تو پھر نقصان اٹھاؤ. پرابلم یہ خلاصہ کرتا ہوں بہت جلدی بات کو تکمیل کرنے کے لیے. تو جب سارے مفسرین نے کوشش کی, یہ جو ذمہ داری والی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ان حروف مقطعات سے کچھ بنایا جائے, 4 یا 5 جملے بن سکے. 4-5 جملوں میں 3 جملے کوئی مفہوم, کوئی میسیج, کوئی پیغام نہیں دے رہے ہیں, لیکن ایک جملہ بہت مضبوط پیغام دے رہا ہے. جس جملے کا پیغام اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ حدیث کا مفہوم بھی اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے اور قرآن کی آیتوں کا نور بھی اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے. کیا جملہ ہے وہ؟ الف لام سے لے کر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان میں سے ایک نون کا بھی ذکر میں نے کیا. آج خالی نون پر اتنی گفتگو ہوئی ہے, اسی پر ہم کافی بھی سمجھتے ہیں. فی الحال رکتے ہیں اسی پر, اور کل انشاءاللہ جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں ہم اس کے بعد والی بات کو عرض کریں گے آپ کی خدمت. جمع کیا تو ایک جملہ نکلا. کیا؟ اور کسی مفسر نے اس کی عظمت کا انکار نہیں کیا. کہاں یہ حروف مقطعات سے جو یہ بنا ہے نا, اس کے مقابل میں کوئی اور جملہ بن ہی نہیں سکتا ہے. کیا جملہ ہے؟ صراط علی حق نمسکہ. علی کا راستہ ہی حق ہے جس کی پیروی ہم کرتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے. بات یہ ہے کہ لوگ آج مسلمان مجبوراً ہی صحیح کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں,
مانتے ہیں تو کس طرح مانتے ہیں؟ دیکھو بھائی، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ علی جیسے نماز پڑھیں، رسول اللہ کی سنت کا امین ہے نا علی، وارث ہے نا علم نبی کا، تو علی کبھی سنت نبی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی گارنٹی نہ نبی نے لی ہے، نہ کسی اور نے لی ہے، نہ خود انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سنت ہے۔ علی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ امت مسلمہ اسی کی طرف آ جائے نا تو پھر دنیا میں اتحاد خود بخود ہو جائے، اتحاد خود بخود ہو جائے۔ علی روزہ کیسے رکھتے تھے؟ اسی پر آ جائے۔ مزے کی بات ہے کہ جو مخالف نظریہ رکھتے ہیں نا، وہ بھی اپنی کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ علی روزے کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ علی جب تک اندھیرا نہیں چھا جاتا تھا اس وقت تک روزہ افطار نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے، بھائی اگر یہ ماننا ہے تو پھر تو سلام ہے ماننے والے کو۔ ماننا یہ کہ بھائی جو علی کا ہے وہ کرے۔ ابھی فخر رازی کی قلہ بات کر رہے تھے، علامہ فخر رازی نے قرآن مجید کی ابتدائی پہلی جلد کھول کے آپ دیکھیں، اس میں واضح طور پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے امت مسلمہ میں رسول اللہ اور اس کے بعد علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی اس آیت کو جزء قرآن سمجھتے تھے اور نمازوں میں اس کو بلند آواز میں پڑھتے تھے، اور یہ علی پڑھتے تھے۔ تو اچانک کیا ہو گیا کہ امت مسلمہ میں نمازیں ہوتی ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ہوتی ہیں، اللہ اکبر نیت باندھ کے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ کو کھا جاتے ہیں۔ ایک سے میں نے کہا آپ لوگ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا نہیں ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم تو سنائی نہیں دیتا آپ کو، آپ جب کہتے ہیں ہم دل میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ کے بارے میں آپ تقیہ کرتے ہیں، کہ بسم اللہ سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بلند آواز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے نہیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کو مکروہ ہے پڑھنا بلند آواز میں۔ فخر رازی نے وہ پول کھول دی، علامہ فخر رازی نے اہل سنت کے تفسیر کبیر، اس میں انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے معاویہ ابن ابو سفیان نے نماز پڑھائی رسول اللہ کے مدینے میں بسم اللہ کے بغیر۔ لوگوں نے اسے کہا لقد سرقت بسم اللہ من الصلاۃ، اے معاویہ تم نے چوری کی ہے، یعنی جان بوجھ کر تم نے نہیں پڑھا ہے۔ تو معاویہ ابن ابو سفیان، یہ قرآن مجید کی تفسیر رازی میں، اہل سنت کی تفسیر رازی میں لکھا ہوا قصہ، اور وہ ساتھ میں لکھا ہوا کہ معاویہ نے سب سے پہلے یہ کیا۔ پھر لکھا ہے انہوں نے کہ معاویہ سے جب پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہا صرف اس وجہ سے کہ ابو الحسن یعنی علی علیہ السلام اس کو بڑے فخر سے پڑھتے ہیں، مجھے ہر وہ چیز ناپسند ہے جو علی کو پسند ہے۔ معلوم ہوا علی کی دشمنی سے قرآن کی دشمنی بھی ویسے ہی ثابت ہو جاتی ہے، کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب قرآن سے دشمنی، قرآن سے دشمنی ہے۔ بھئی تم علی کو پسند ہے تو کیا ایک نہیں، میرے پاس انشاءاللہ ایک کتاب میں بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، ایک نہیں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں لکھنے والے اہل سنت کی مفتی یہ لکھتے ہیں کہ یہ مثلا ایک مسئلہ انگشتری کا داہنے ہاتھ میں داہنی انگلی میں اس طرح پہننا، کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے سنن کے حساب سے مستحب ہے کہ داہنے ہاتھ میں پہنی جائے، لیکن چونکہ روافض اسے زیادہ اپنے نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر ایسا کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک ایسا پہننا مکروہ ہے۔ چونکہ شیعہ ایسا کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، اور یہ لکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں، کوئی جوک نہیں، مذاق نہیں ہے، کتابوں میں ہے، اور ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ سینکڑوں ایسے مسائل ہیں کہ مانتے ہیں وہ کہ یہ سنت کے عین مطابق ہے، لیکن چونکہ شیعہ ایسا کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ معاویہ ابن ابو سفیان نے۔ 30 سال کی حکومت کوئی 1-2 دن کی حکومت نہیں تھی، اور عجیب بات ہے جتنے ڈکٹیٹرز ہیں نا وہ 30 سال کے بعد ڈاواڈول ہوتے ہیں،
جتنے ڈکٹیٹر ہیں نا 30 سال کے بعد ڈاواڈول ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس زمانے کے ڈکٹیٹر کو دیکھیے، اس زمانے میں دیکھیے 30 سال پورے اس نے کرنے کے بعد وہ ڈاواڈول ہوا.